بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ويوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کی حکومت صرف اللہ کی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. زمین پر ہی ہم دیکھ لیں، جو معلوم تاریخ انسانوں کے پاس ہے، اس میں کتنی چیزیں زمانے قدیم میں تھیں پھر وہ نابود ہو گئی، کتنی نئی چیزیں پیدا ہو گئی. یہ اس کی اپنی صنعت ہے. اس کی ذات کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ خود مخلوق ہے. لہذا مخلوق کو مخلوق پر اختیار نہیں. وہ خالق تو نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، وہ خود مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا. خود اسے کسی نے پیدا کیا ہے. اس کا مالک وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا. تو حقیقی حکومت جو ہے، حقیقی بادشاہت جو ہے، وہ اللہ کی ہے. جب حقیقی حکومت اس کی ہے، حقیقی اقتدار اس کی ذات بے ہمتا کا ہے، تو پھر اطاعت اسی وحدہ لا شریک کی ہوگی. انسانوں کو بھی اس نے اقتدار دیا، حکمران بنایا، با اختیار بنایا، بادشاہ بنایا. لیکن انسانی بادشاہت کیا ہے؟ تخلیق انسانی سے پہلے جب فرشتوں کو اطلاع کی اللہ کریم نے، تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جو زمین پر میری نائب ہوگی.
میرے احکام کو نافذ کرے گی، میری منشا و مرضی کو بحیثیت قانون چلائے گی۔ لہذا دنیا میں کسی کو بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی حکومت بھی مل جائے تو اس کا ذاتی حکم نہیں مانا جائے گا، وہ مکلف اس بات کا ہے کہ وہ مخلوق تک اللہ کے احکام پہنچائے، خود بھی اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی مخلوق سے بھی اللہ کی اطاعت کروائے۔ یخلق ما یشاء، اس لیے وہ حاکم ہے کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی دوسرا ہے جو تخلیق کا عمل کر سکے؟ وہ خود مخلوق ہے۔ حکومت اور بادشاہت سزاواری اسی ایک ذات کو، انسان اس کی بہت اعلیٰ مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے، پھر سب سے اعلیٰ ایک وصف جو انسان کو عطا فرمایا وہ معرفت الہی کی استعداد ہے۔ ساری مخلوق میں منفرد ہے انسان جس کے پاس معرفت الہی کی ایک استعداد ہے، ایک طاقت ہے، ہر ایک کی اپنی ہے لیکن ہر ایک کے پاس ہے۔ ساری مخلوق میں ذات باری کی طرف نگاہ کو نہیں اٹھا سکتا، فرشتے حکم کے پابند ہیں، یہ سوچنا بھی ان کے بس میں نہیں کہ حاکم کون ہے، کیسا ہے۔ یہ استعداد اس نے انسانوں کو دی۔ اب اتنی بڑی استعداد کو ضائع کر کے جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، دوسرا راستہ جسے ہم نافرمانی کہتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کا راستہ ہے۔ ہر انسان یا اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا شیطان کی۔ تو فرمایا حقیقی حکومت اور حکمرانی زیبا اسی ایک ذات کو ہے، باقی اس کی سب مخلوق ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اس کی تخلیق کا عمل روز اول سے جاری ہے، جب تک معمور عالم آباد ہے مسلسل جاری ہے۔ ایک لمحے میں کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کتنی مخلوق پیدا ہوتی ہے، سمندروں میں، فضاؤں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، آبادیوں میں، انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، کیا کیا پیدا ہوتا ہے کہ مسلسل عمل ہے، اور کتنی چیزیں فنا ہوتی ہیں۔ تو جو خود مخلوق ہے وہ تو اس عمل سے واقف بھی نہیں ہے، اس پر حکومت کرنے کا حق کیا ہے؟ پھر وہ قادر ہے، یہب لمن یشاء اناسا، وہ ایسا قادر ہے کہ ایک گھر میں چاہتا ہے تو بیٹیاں پیدا کر دیتا ہے، بندے کی 2 4 5 7 بیٹیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، 2 2 4 4 5 5 10 10 بیٹے ہو جاتے ہیں، بیٹی کوئی نہیں۔ کون کرتا ہے یہ؟ کون بناتا ہے انسانوں کو؟ کس کے بس میں ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، اسی کے بس میں، وہی پیدا فرماتا ہے، وہ قادر ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ انسان کو اختیار ہے، جو چیز چاہتا ہے دعا کرے، مانگے، لیکن اللہ سے۔ اولاد کے معاملے میں تو لوگ بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں،
اور جگہ جگہ گھومتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں اور پاؤں بھی چومتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اور مارتا ہے ہوگا تو وہی جو میں کروں گا۔ تو پھر طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہی سے دعا کی جائے جس نے کرنا ہے۔ دعا کے بھی اپنے آداب، طریقے اور سلیقے ہیں۔ ظاہر ہے ہم گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گے تو اس کا اثر ایک اور طرح کا ہوگا، لیکن وہی دعا اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو اللہ کا گھر ہے، اس دعا کی جو قوت ہے وہ بدل جائے گی۔ وہی دعا ہم جا کر مسجد نبوی میں کرتے ہیں تو اس مسجد کی برکت سے دعا میں زیادہ روشنی آ جائے گی۔ ہم وہی دعا بیت اللہ میں کرتے ہیں تو صورت بدل جائے گی۔ اسی طرح ہم کسی نیک آدمی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دے تو اچھی بات ہے، دعا تو اللہ سے کرنی ہے، لیکن دعا کی اللہ ہی سے جائے گی، کار ساز وہی ہے۔ اس کی اپنی حکمت بالغہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں بیٹی ہونی چاہیے، کہاں بیٹا ہونا۔ ایک ایک فرد جو ہے انسانیت کا، وہ پوری دنیا کے ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کا کردار ساری مخلوق کو متاثر کرتا ہے، کائنات کی فضا کو متاثر کرتا ہے۔ کہاں کس طرح کا بندہ ہونا چاہیے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کس کے ہاں بیٹی ہونی چاہیے، کس کا بیٹا ہونا چاہیے۔ اور یوزر میں جو ذکران معینہ صاحب کسی کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں صرف بیٹے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، ان کی منشا نہیں ہے، ان کی رائے نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہاں کس وجود میں سے کون سا وجود پیدا کرنا ہے، کتنی مہلت اسے دینی ہے، وہ کیسا ہوگا، شکل و صورت سے کیسا ہوگا، قد کاٹ سے کیسا ہوگا، صحت بیماری سے کیسا ہوگا، مال و منال میں کیسا ہوگا، علم اور اعمال اور کردار میں کیسا ہوگا، یہ وہ جانتا ہے۔ تو جہاں چاہتا ہے کسی کو صرف بیٹیاں دیتے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ جہاں چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ یجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اسے اولاد دیتا ہی نہیں، بانجھ بنا دیتا ہے، اس کی کبھی اولاد ہوتی نہیں۔ یہ سارے فیصلے اس کے اپنے ہیں، خالق وہ اکیلا ہے، کوئی ایسا نہیں جو اسے کسی بات پہ مجبور کر سکے، زبردستی کرا سکے، رائے دے کر کرا سکے یا رشوت دے کر کرا سکے، یہ وہاں نہیں چلتا۔ مخلوق فیصلے ماننے کے لیے، منوانے کے لیے نہیں۔ بات ماننا عبادت ہے، عبادت مخلوق نے خالق کی کرنی ہے، مخلوق نے اس کا حکم ماننا ہے، اس سے اپنی رائے منوانی نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔
پھر بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں ان کے سرخیل، ان کے سربراہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، اور انبیاء کوئی کام بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کرتے، اور امت کو وہی بات پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے ان کے دل میں بھی باتیں القاء کی جاتی ہیں، انہیں بھی القاء ہوتے ہیں، وہ بھی دل میں باتیں آتی ہیں۔ کہاں سے آتی ہیں؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے رہتے ہیں۔ اسے بھی وہی کہا گیا، لیوحون، وہی کرتے ہیں۔ وہی سے مراد ہے کوئی بات دل میں ڈال دینا۔ تو جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان پر شیطان کی طرف سے باتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ اس کے اتباع میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی راہ کے جو مسافر ہیں ان سے اللہ کلام فرماتا ہے، لیکن انسان میں اتنی استعداد نہیں کہ روبرو کلام کر سکے یا سن سکے۔ یہ عالم اور یہ وجود اتنی استعداد نہیں رکھتا۔ آخرت میں انسان کو یہ قوت دے دی جائے گی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے گئے اور تمہاری نگاہیں مضبوط فولادی کر دی گئی۔ تو آخرت میں جنہیں نجات نصیب ہوگی انہیں جمال باری بھی نصیب ہوگا، وہ اللہ کی زیارت بھی کر سکیں، لیکن اس عالم یہاں بات کرنے کے فرمایا 3 طریقے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں کہ کوئی بشر اللہ سے کلام کر سکے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر میں اس دنیا میں یہ قوت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے۔ ہاں الا وحیا، یہ ہے کہ بات اس کے دل میں ڈال دی جائے، اسے الہام یا القاء کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بات دل میں آ جاتی۔ اب یہ باتیں جو دل میں آتی ہیں، القاء ہوتی ہیں، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ القاء تو شیطان بھی کرتا ہے، پھر یہ اس کی طرف سے ہے۔ تو اس کا معیار اللہ کا نبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر جو الہام یا القاء آتا ہے یا نبی کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اسے حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے۔ ایک بات، اس میں شیطان کمی بیشی یا اپنی بات نہیں ڈال سکتا۔ دوسری بات، نبی کو یہ قوت دی جاتی ہے کہ وہ کبھی سمجھنے میں غلطی نہیں کرتا۔ جو بات جیسے آتی ہے ویسی نبی اس کو سمجھتا ہے، ویسی امت کو سمجھاتا ہے۔ تو کسی کے دل میں کوئی بات آئے تو معیار یہ ہے کہ اگر وہ خیال نبی کی اطاعت کے اندر ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، اگر اس دائرے سے باہر ہے تو یا اسے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے یا خیال ہی فاسد ہے، شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ دو میں سے ایک بات ہے، کیونکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ کشف نبی کو بھی ہوتا ہے، ولی کو بھی ہوتا ہے، باتباع نبوت ولی کو بھی کشف ہوتا ہے۔ کشف دونوں کا ایک جیسا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کو سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں لگتی، ولی کی
استعداد وہ نہیں ہوتی، اسے سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ کشف چونکہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے تو نہ نبی کا کشف غلط ہوتا ہے نہ ولی کا کشف غلط ہوتا ہے، دونوں کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اسے سمجھنے میں غلطی نہیں لگتی، ولی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، لہذا ولی کا کشف محتاج ہے نبی کے کشف کا۔ اگر اس کے مطابق ہے تو درست ہے، اگر اس سے ٹکراتا ہے تو اسے سمجھنے میں غلطی لگی، یہ باطل ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو تین طریقے ہیں اللہ جب بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پہلا یہ القاء و الہام، من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے صرف آواز سنائی دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب تھا، آواز سنائی دیتی تھی، زیارت نہیں ہوتی تھی۔ اگر زیارت ہوتی تو پھر کیوں دعا کرتے کہ اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دے، انظر الیک، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی، مجھے اپنی جمال جہاں دکھا دے۔ فرمایا لن ترانی، فرمایا ان آنکھوں سے اس عالم میں تم نہیں دیکھ سکتے، اس عالم آب و گل میں کسی انسان میں یہ قوت ہے نہیں کہ وہ جمال باری دیکھ سکے، اللہ نے دی نہیں۔ معراج شریف کے واقعہ میں دو طبقے بن گئے ہیں۔ ایک طبقہ علماء کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ حضور کو اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، چلو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، اگر نہیں ہوئی تو اس عالم میں نہیں ہو سکتی۔ دوسرا طبقہ علماء کا جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر شب معراج زیارت ہوئی تو وہ یہ عالم آب و گل نہیں تھا، یہ دار دنیا نہیں تھا، انسانی وجود کا یہ عالم نہیں تھا جو دار دنیا میں تو ہم سب زندہ ہیں، کیا ہم اس وجود کو لے کر بالائے عرش جا سکتے ہیں؟ وہ عالم اور تھا، وجود باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہے۔ فرشتہ لطیف مخلوق ہے، جہاں فرشتے کے بھی پر جلتے ہیں، حضور اس سے تو آگے تشریف لے کے یہ تو طے ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، اس پر تو اجماع ہے۔ کہاں تک اللہ لے گئے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین نے کہا کہ آگے اس سے آگے میری جرأت نہیں ہے، اور رف رف نامی سواری پیش گئی، حضور پر آگے تشریف لے گئے جہاں تک اللہ نے چاہا۔ اگر اس عالم میں جمال باری کی زیارت ہو تو اسے دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں حضور کی نگاہ پاک وہ تھی جسے قرآن نے کہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نگاہ پاک نہ بھٹکی نہ حد سے گزری، یعنی جو حقائق تھے وہی نگاہ پاک نے دیکھے، کوئی کمی بیشی نہیں دیکھی۔ تو جس نگاہ پاک کی یہ تعریف اللہ کریم فرما رہے ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے، اگر وہاں جمال باری نصیب ہوا تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، اس میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس عالم میں فرمایا تین طریقے ہیں، القاء و الہام، جیسے، اور یہ اولیاء کو بھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو ہوا کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دو، اور اس الہام یا القاء میں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے تردد نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے۔ جو شیطان القاء کرتا ہے، شیطان کے پجاریوں کو بھی اس میں تردد ہوتا ہے، شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، یقین حاصل نہیں ہوتا۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے آواز سنائی دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دیتی۔ او یرسل رسولا،
یا جبرائیل امین کو اپنے قاصد کو بھیج دے بِإِذْنِ ہی اپنی اجازت سے ما یشاء جو چاہے وہ عطا کر کے بھیج دے۔ جبرائیل امین کبھی تو تشریف لاتے اور حضور کشفاً دیکھتے، اکثر تو یہی ہوتا تھا۔ سارے دین کی بنیادی کشف الہام اور القاب پر ہے، وحی پر ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کسی انسانی روپ میں تشریف لے آتے، صحابہ بھی دیکھتے، پھر پتہ چلتا، حضور پوچھتے جانتے ہو یہ کون تھا یا رسول اللہ؟ آپ اللہ جانے، اللہ فرماتے جبرائیل امین تھے۔ تو دنیا میں انسان سے ہم کلام ہونے کے 3 ذریعے اللہ کے ہیں، الہام و القا، پردے کے پیچھے سے کلام فرمائے، یا فرشتہ بھیج دے، وحی بھیج دے، جبرائیل امین کو بھیج دے۔ انہ علی حکیم، وہ بہت بلند مرتبہ عالی شان ہے اور وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہاں کس چیز کی کیا ضرورت ہے، کہاں کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ ساری استعدادیں اس کی اپنی پیدا کردہ ہیں، کوئی اس کو کیا بتائے گا، اس کی اپنی مخلوق۔ جس طرح انسان خود مخلوق ہے، اس کے ساری صفات بھی اس کی مخلوق ہیں اللہ کی، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر جو انبیاء کے متبعین ہوتے ہیں، با اتباع نبوت، یہ بھی معجزہ نبی کا ہوتا ہے۔ ظاہر ولی سے ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، نبی کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کام اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت کام اللہ کا ہوتا ہے، اس کا اظہار ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہے، نبی کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے اسے نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس کے اپنے نظام ہیں، وہ بہت بڑی شان والا اور دانا تر ہے، وہ جانتا ہے کس کام کو کیسے ہونا چاہیے، کس مخلوق کو کیا استعداد دی ہے، کون سی مخلوق کیا کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی وحی نازل فرمائی۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر وحی آئی، اگر آپ پر آئی ہے تو اس پہ یہ حیرت کیوں کرتے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی ذات ستودہ صفات پر بھی ہم نے اپنی وحی روح القدس کو، جبرائیل امین کو نازل فرمایا، اپنے احکام دے کر۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو کیا خبر تھی کہ قرآن کریم کیا ہے یا کمال ایمان کیا ہے؟ یہ تو آپ کو خبر نہیں تھی۔ 40 برس قبل نبوت آپ نے بسر فرمائے، ان چیزوں کا تو آپ کو پتہ نہیں تھا۔ باجماع امت نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، اور بعثت سے پہلے اسے ایک خاص ولایت حاصل ہوتی ہے جسے ولایت نبوت کہتے ہیں۔ راہ سلوک میں
سلوک کی منازل میں فنا بقا سالک المجذوبی، عرش عظیم، پھر 9 عرش، ان کے بعد عالم امر شروع ہوتا ہے، مختلف دوائر ہیں اس میں، تقرب، توکل، تسلیم، رضا، چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جہاں ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ سفر ختم نہیں ہوتا، ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے اس سے آگے کیا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت انبیاء۔ پھر اس میں بے شمار دوائر ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ انبیاء کا خاصہ ہوتی ہے، اور خال کہیں صدیوں بعد، ہزاراں سالوں بعد کسی ایک ولی کو اس میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ ولی اس میں ولایت انبیاء میں کیسے جاتا ہے؟ جس طرح بادشاہ کے خادم شاہی محل میں جاتا ہے، بادشاہ کے ملازمین ذاتی جو ہوتے ہیں، جو کھانا پکاتے ہیں، جو کھانا دیتے ہیں، جو لباس بدلواتے ہیں، جو بستر ٹھیک کرتے ہیں، وہ سارے اس کے شاہی محل کے اندر ہی رہتے ہیں نا، لیکن وہ بادشاہ تو نہیں ہوتے۔ تو کسی ولی کو ہزاروں سال بعد اگر ولایت انبیاء میں اس کی روح کو جانا نصیب ہو تو اس کا عالم یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی کے خادم کے طور پر اس میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن بعثت تک ہر نبی کے پاس ولایت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے بتایا نا، فلما بلغ اشدہ وآتیناہ حکما وعلما، جب وہ بالغ ہوئے تو ہم نے انہیں ولایت عطا کر دی۔ بعثت بعد میں ہوئی، نبی بعد میں ہوئے، ولایت عطا کر دی، ولایت نبوت ہوتی، لیکن اس میں تفصیل نہیں ہوتی، نہ عقائد کی نہ اعمال کی، ایک کیفیت قرب الہی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک نبی پوری زندگی میں کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرتا۔ کسی نبی نے جب بتوں کی پوجا سے منع کیا تو کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ کل تک تو آپ بھی ہمارے ساتھ ان کی پوجا کرتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا۔ کسی نبی کو کسی کافر نے کہا، کسی نبی نے کسی بت کی پوجا نہیں کی، بعثت سے پہلے بھی، چونکہ ولایت انبیاء سے۔ کسی نبی نے چوری نہیں کی، ورنہ وہ نبوت کا اعلان کرتے، لوگ کہتے کل تک تو تم لوگوں کے گھر ڈاکے ڈالتے پھرتے تھے، آج نبوت کا اعلان کیے بیٹھے۔ کسی نبی نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ورنہ کافر کہتے بھئی تمہاری تو عادت ہے، پہلے بھی جھوٹ بولتے ہو، آج بھی بول رہے ہو گے۔ تو نبی کا بغیر نبوت کے احکام اور ان کی تشریحات کا علم نبی کو نہیں ہوتا، لیکن ولایت نبوت میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ قبل نبوت بھی اس کی زندگی پاک صاف اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے، طبعی طور پر، بغیر احکام کی تفصیل جانے۔ احکام اور ان کی تفصیل نبی کے علم میں بھی تب آتی ہے جب وحی نازل ہوتی ہے۔ حضور نے بھی نماز ادا فرمائی نا جب فرض ہوئی، روزے کے حدودوں کو یود نازل ہوئے آسمان سے، حج کی فرضیت نازل ہوئی، احکام و شرائع نازل ہوئے، لیکن جو حکم بھی شریعت کا آیا اور حضور نے اعلان فرمایا، کوئی کافر یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ پہلے تو آپ اس کے خلاف کرتے تھے، آج یہ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ لہذا نبی کو قبل نبوت ولایت نبوت حاصل ہوتی ہے، لیکن تفصیل شریعت کی اس میں نہیں ہوتی، کردار شریعت کے مطابق ہوتا ہے اور صرف نبی کا ہوتا ہے۔
جب وہی نازل ہوتی ہے تو پھر وہ کردار نبوت جو ہے پھر وہ ساری امت پہ پھیلتا ہے، ہر قبول کرنے والے کو اس میں سے ذرا نصیب ہوتا ہے، ہر ایمان لانے والے کو اس میں سے اپنی حیثیت کے مطابق انوارات و برکات نصیب ہوتی ہیں اور اس کا کردار ڈھلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کا اندازہ کرنے کی بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرے کردار کا کتنا حصہ سنت کے مطابق ہے، یہ برکات ہیں نبوت کی، اور کتنا شیطان کی رائے کے مطابق ہے۔ ہر بندہ اپنا اندازہ کر سکتا ہے، ورنہ نزول وحی سے پہلے آپ کو کیا پتا تھا؟ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نے کبھی قرآن کا نام پہلے تو نہیں لیا، قرآن کے احکام نہیں سنائے، قرآن کی آیتیں نہیں سنائی، اس لیے کہ جب تک آپ پر نازل نہیں ہوا تو آپ کو کیا پتا تھا؟ اب جب نازل ہوا ولل ایمان ہو، آپ کو تو ایمان کے شرائط بھی آپ کے علم میں نہیں تھے، نہ کبھی کسی کو آپ نے بتائے، لیکن آپ کا کردار، آپ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جب حضور نے ایمان اور اعمال کے احکام بتائے تو کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکے کہ کل تک تو آپ بھی یہ کرتے تھے، آج اس سے منع کر رہے ہیں۔ یہ ولایت نبوت ہوتی۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس قرآن کو، آپ کے کردار کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے ارشادات کو ایک نور بنا دیا، روشنی بنا دی۔ اپنے بندوں میں سے جسے ہم پسند کرتے ہیں اسے سب سے بڑا انعام یہ دیتے ہیں کہ یہ نور عطا کر دیتے۔ نادی بہی من نشاء من عبادنا، جو میرے بندے بنتے ہیں، شیطان کے بندے نہیں بنتے، جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، جو میری اطاعت کرتے ہیں، ان میں سے پھر میں کسی کو اتنا سرفراز کر دیتا ہوں کہ آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلکیاں اس میں نظر آنے لگتی ہیں، آپ کی برکات سے اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے، آپ کے انوارات اس کے چہرے پہ آ جاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا، وہاں اس نے ہدایت کا دامن چھوڑ دیا، وہاں وہ گمراہ ہو گیا۔ جو کام اس نے سنت کے خلاف کیا اس نے غلط کیا۔ اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سیدھا راستہ اس اللہ کا راستہ ہے جو زمینوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کا مالک ہے۔ کائنات کے ہر ذرے پر اس کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے، ہر چیز اس کی اپنی تخلیق ہے، اپنی پیدا کردہ ہے، اپنی ملکیت ہے۔ جو راستہ اس نے مقرر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی راستہ بتاتے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، فرمایا یہ بات یاد رکھ لو، سب کردار اسی کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ آج تو تم بڑی جرأت سے جو چاہتے ہو فیصلہ کر لیتے ہو، جو کام چاہتے ہو کرتے ہو، لیکن یہ تمہارے فیصلے، یہ تمہارے کام، یہ تمہارے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، وہاں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ کام کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت، طے کرتے وقت، بولتے وقت یہ سوچ لیا کرو کہ یہ چیز میرے سامنے میرے اللہ کے پیش ہو۔
الا الی اللہ تسیر الامور، انجام کار، ہر شے، ہر کام، ہر کردار، ہر سوچ، ہر فکر اس کی بارگاہ عالی میں پیش ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔